الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم تمام دوست و ساتھی درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم كذلك في جميع العالمين خصوصا في خلق الناس واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود تاحد نگاہ سرگودا کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج کی یہ سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس جو ہر سال پہلے سے بڑھ کر یہاں منعقد ہوتی ہے اس سال بھی اپنے تمام سابقہ ریکارڈوں کو توڑتے ہوئے جمع افیم بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ضلع کی پوری جماعت اور مقامی ذمہ داران سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور آج کے جلسے کی خصوصیات یہ تھی کہ آج منتظمین نے سب نوجوان لوگوں کو آج کے بطور مہمان بلایا ہوا تھا اور صاحبزادوں کو بلایا ہوا تھا اعظم طارق شہید کی آواز بھی آپ کو سنائی
حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی آپ کو سنائی، اور حضرت لدھیانوی کی تصویر بھی آپ کے سامنے موجود تھی۔ یہ پیغام تھا ایک ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چلے گئے تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ ان کے لیے پیغام تھا ہماری دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی نسلیں اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان حضرات کی بہت خوبصورت کلام، گفتگو اور تقاریر کے بعد مزید کسی تقریر اور گفتگو کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن رات کے 2:30 بجنے والے ہیں اور آپ اس ذوق، جس جذبے اور شوق کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے آپ کی اور آپ کی جماعت کی، ورنہ اس وقت تک کوئی وزیر اعظم بھی آپ بلا لیں تو لوگ اس نظم و نسق کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ محبت بتا رہی ہے کہ اس ملک میں بسنے والے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں صحابہ کی عظمت میں دھڑکتی ہیں، اور یہ صحابہ کی عظمت میں جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ عنوان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، حمد و نعت، عظمت صحابہ اور اہل بیت، یہ 4 مختلف عنوان ہیں۔ ہم پر بات کی جائے تو پورا قرآن بندہ پڑھتا جائے حمد ہی حمد ہے، اور ہم پر بات کی جائے تو ساری دنیا کے نظاروں کو پیش کیا جائے تو حمد ہی حمد نظر آتی ہے۔ ہم پر بات کی جائے، ایک ایک ذرے کو کھولا جائے تو اس میں حمد یعنی اللہ کی تعریف نظر آتی ہے۔ اگر آدمی اپنے وجود پر ہی نظر ڈالے تو وجود کے ہر حصے میں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ نگاہیں اٹھائیں تو اللہ کی تعریف، کانوں سے سنیں تو اللہ کی تعریف، انگلی اٹھا کر اشارہ کرے تو اللہ کی تعریف، بول رہا ہے تو اللہ کی تعریف، سوچ رہا ہے تو اللہ کی تعریف، توڑ رہا ہے تو اللہ کی تعریف۔ اپنے معاشرے پر نظر کرے تو اپنے خاندان کو دیکھے، قوم کو دیکھے، قبیلے کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، ان کے کرم و فضل کو دیکھے تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اوپر کو اثر اٹھائے اور آسمان کو بغیر ستونوں کے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ زمین کو بچھا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ بادلوں کو آتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ بارش کو برستا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ طوفانوں کو بنتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ دریاؤں سمندروں کو چلتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ ذرے ذرے تک رزق پہنچتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے، اور پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ جانوروں کو چلتا ہوا دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ معاشرے اور ماحول میں بسنے والے بچوں کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ بوڑھوں کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ جوان کی طاقت کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ نظام کائنات کے اس وجود کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ اتنی بلندی پہ سورج کو رکھے ہوئے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ چاند کو چمکے ہوئے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ ستاروں کو لٹکے ہوئے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے، اور پھل پھولوں اور درختوں کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ پہاڑوں کی قوت دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ اونچائی سے نکلنے والے خوبصورت ٹھنڈے پانی کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ برستی بارش میں جائے تو اللہ کی تعریف ہے۔ تپتی دھوپ میں جائے تو اللہ کی تعریف ہے۔ دن کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے، رات کو دیکھے تو اللہ کی تعریف ہے۔ جاگتا بندہ دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، سویا بندہ دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، گونگے کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، بولتے کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، بیٹھے کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، گھومتے کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ نبیوں کے حسن، جمال، چرچے، عظمت کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ اور اگر آپ آگے جائیں تو آدم علیہ السلام کے بننے کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، اما حوا کی پیدائش کی دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا ہوتے دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ کائنات کے حسن کو، جنموں کو، چرچوں کو، عظمت کو، شان کو نکلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ صبح شام دن رات کے اجالوں کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ کل عرض میں بسنے والے بڑے بڑے سمندروں کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ جنگلوں کی دنیا میں جاؤ تو اللہ کی تعریف ہے۔ حیوانوں کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ ذروں کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ پیروں پر کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ قطر و قطار کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ اور دنیا کے ہر نقشے پر چوں چوں نظریں ڈالتے جاؤ، یہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑوں بڑوں کو لیٹا ہوا اور مٹی
مٹی میں ملا ہوا دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، حکومتوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، بادشاہوں کو نکلتے ہوئے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، طاقتوروں کو مرتے ہوئے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، کمزور کو ابھرتے ہوئے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، کائنات کی پوری دنیا میں اس حسن و جلال کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی تعریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں بچ جانا اللہ کی تعریف ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری نہ چلنا اللہ کی تعریف ہے، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہنا اللہ کی تعریف ہے، باہر آ جانا اللہ کی تعریف ہے، اور وہاں پر اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دریاؤں کو کراس کر جانا اللہ کی تعریف ہے، فرعون کا لڑکھڑا کر گر جانا اللہ کی تعریف ہے، اس کی لاش کا آج تک موجود ہونا اللہ کی تعریف ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اللہ کی تعریف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صبر ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اللہ کی تعریف ہے، اور جمال اللہ کی تعریف ہے، اور جناب یوسف کا کنویں میں ہونا اللہ کی تعریف ہے، اور پھر تخت پر بیٹھ جانا اللہ کی تعریف ہے، قیدی ہونا اللہ کی تعریف ہے، اور قیدی ہو کر حاکم ہو جانا اللہ کی تعریف ہے، حضور کی والد کا نہ ہونا اور والدہ کا ہونا، اور والد کے بغیر یعنی والد ابھی زندہ نہیں تھے، حضور کی ولادت کا ہونا، اور ولادت کے بعد ماں کا چلا جانا، اور ماں کے بعد دادا کا چلا جانا، اور پھر شہر میں اور علاقے میں اور قصبوں میں اور بستیوں میں اور علاقے میں کائنات میں ان کا چمک جانا، اور ساری کائنات میں ان کے نام کا جانا، اور ان کے نام کی عظمت کا ڈنکا بن جانا اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی حمد ہے، ساری دنیا مخالف رہی اور مخالفت کرتی رہی اور مارتی رہی، اسلام کے پروانے پروان چلتے رہے اور یہ رک نہ سکے اللہ کی تعریف ہے، یہاں پر حکومتیں اور حکومتوں نے اور حکومت خانوں نے آباد کر کے لوگوں کو مارا اور مارتے چلے گئے، مگر یہ روشن یہ شمع آج بھی چل رہی ہے اللہ کی تعریف ہے، حق نواز نہیں رہا، عیسار نہیں رہا، مختار نہیں رہا، ضیاء الرحمن نہیں رہا، اعظم طارق نہیں رہا، علی شیطری نے ادھر سے ادھر تک مجمع کے ساری سر نظر آتے ہیں، کہنے والا کیا ہے میں نے کہا یہی تو میرے اللہ کی تعریف ہے، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر میں حمد کی دنیا میں چلا جاؤں اور غوطہ اس میں لگاؤں اور موتی نکال کے آپ کو دیتا رہوں تو ساری رات گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، پھر بات نعت کی آتی ہے، اور نعت بھی اس کی آتی ہے جس کی نعت بھی کمال ہے، ذات بھی کمال ہے، صفات بھی کمال ہے، شان بھی کمال ہے، عظمت بھی کمال ہے، اور پھر کہنے والا کہتا ہے اس کی نعت کی کیا بات کرتے ہو، میں نے کہا اس کی نعت کی کیا بات کروں کہ سارا جہان مل کر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں، زمانوں میں اس کی تعریف ہے، دوروں میں اس کی تعریف ہے، تورات میں اس کی تعریف ہے، زبور میں اس کی تعریف ہے، انجیل میں اس کی تعریف ہے، اوراق میں اس کی تعریف ہے، فرقوں میں اس کی تعریف ہے، صفوں میں اس کی تعریف ہے، آسمانوں میں اس کی تعریف ہے، زمینوں میں اس کی تعریف ہے، انسانوں میں اس کی بات ہے، حیوانوں میں اس کی بات ہے، جانداروں میں اس کی بات ہے، نبیوں میں اس کی بات ہے، رسولوں میں اس کی بات ہے، پیغمبروں میں اس کی بات ہے، کتبوں میں اس کی بات ہے، افعالوں میں اس کی بات ہے، غوثوں میں اس کی بات ہے، محدثین میں اس کی بات ہے، مفسرین میں اس کی بات ہے، مدبرین میں اس کی بات ہے، محققین میں اس کی بات ہے، کائنات کی ہر ایک کی زبان پہ اس کا نام اور اس کی عظمت اور اس کی ذات ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، میں نے جس حمد والے کی حمد کی بات کر کے اس کے زمین اور آسمان کے چرچوں کی بات کی ہے، میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، ربا تو کیا کہتا ہے کہ سارا جہان تو اس کی تعریف کرتا ہے، مگر جہان بنانے والا بھی اس کی تعریف کرتا ہے، ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے مگر کائنات والا بھی اس کی تعریف کرتا ہے، سارا عالم اس کا چرچا میں ہے لیکن اللہ بھی اس کا چرچا کر رہے ہیں، ساری کائنات اس کی خوبیاں بیان کر رہی ہے اور اللہ بھی اس کی صفات اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اور سارا جہاں تو اس کا نام خان ہے، خود خدا بھی اس کی تعریف میں مگر نظر آتا ہے، کہنے والا کہتے خدا نے تعریف کیسے کی، مولانا نعمان کہہ رہے تھے کبھی وہ رفعنا لگا ذکرن کر کے تعریف کی، کبھی انکا دانا خلق عظیم کہہ کے تعریف کی، کبھی یا ایوہ المزمل کہا، کبھی یا ایوہ المدثر کہا، کبھی توحا کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی انکا دانا خلق عظیم کہا، کبھی وضحا کہا، کبھی واللیل کہا، کبھی علم نشرح لکا صدرک کہا، کبھی سینے کا ذکر، کبھی مدینے کا ذکر، کبھی نگینے کا ذکر، کبھی اوٹھوں کا ذکر، کبھی پلکوں کا ذکر، کبھی زلفوں کا ذکر، کبھی نگاہوں کا ذکر، کبھی چاند کا ذکر، کبھی کردار کا ذکر، کبھی گفتار کا ذکر، کبھی اداؤں کا ذکر، کبھی وفا کا ذکر، کبھی صبح کا ذکر، کبھی شام کا ذکر، حسن کا ذکر، علم کا ذکر، عمل کا ذکر، نبوت کا ذکر، ختم نبوت کا ذکر، عصمتوں کا ذکر، رفتوں کا ذکر، بلندی کا ذکر، رحمت کا ذکر، وجود کا ذکر، وجود کے افکارات کا ذکر، خیالات کا ذکر، بیانات کا ذکر، عصمتوں کا ذکر، تذکروں
بچوں کے چرچے، باتوں کی باتیں، تعریف کی تعریف جس کی کسی اور نے نہیں کی، بات ہم تو بات ہم کے بعد نعت کی کرتے ہو تو نعت وہی کہتے ہیں جس کی دنیا حمد کہتی ہے۔ توجہ، وقت کا بھی مختصر ہے، اگر غوطہ لگائیں یہ بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی تہ میں غوطہ لگاتے چلے جاؤ زندگیاں ختم ہو جائیں، اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ایک عجیب منظر ہے۔ کہنے والے نے کہا کیا منظر ہے؟ میں نے کہا منظر یہ ہے کہ آج میں تعریف کروں، اس کے حسن کی بات پہ آ جاؤں یا اس کے عمل کی بات پہ آ جاؤں، چہرے کی بات پہ آؤں یا نگاہوں کی بات پہ آؤں، انگلی کی بات پہ آؤں یا اشاروں کی بات پہ آؤں، بات کرتا چلوں، صفات بیان کرتا چلوں، آپ کے جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، آپ بے قابو ہو جائیں گے، عشق اور محبت کی دنیا میں گھومتے چلے جائیں گے، آپ کے پیٹرول میں بس میں آپ کا وجود نہیں رہے گا۔ یہ بس کمال تھا چند لوگوں کا، یہ کمال تھا کچھ لوگوں کا جنہوں نے حسن بھی دیکھا، نگاہیں بھی دیکھی، چہرہ بھی دیکھا، زلفیں بھی دیکھی، صبح دیکھا، شام دیکھا، دن میں دیکھا، اجالے میں دیکھا، تاریکی میں دیکھا، اندھیرے میں دیکھا، لیٹا ہوا دیکھا، بیٹھا ہوا دیکھا، اٹھا ہوا دیکھا، جلال میں دیکھا، جمال میں دیکھا، روب میں دیکھا، تلوار میں دیکھا، تیر میں دیکھا، نیزے میں دیکھا، گھوڑے پر دیکھا، ہواؤں میں دیکھا، فضاؤں میں دیکھا، محل میں گھر میں دیکھا، گھر سے باہر دیکھا، نمازوں میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، خیمے میں دیکھا، حنین میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، یرموک میں دیکھا، شادی میں دیکھا، غمی میں دیکھا، غصے میں دیکھا، پیار میں دیکھا، الفت میں دیکھا، راحتوں میں دیکھا، سکون میں دیکھا، عظمتوں میں دیکھا، چہرے کی رونقوں میں دیکھا، باہر آتے میں دیکھا، اندر جاتے میں دیکھا، لوگوں سے ملتے میں دیکھا، ہاتھ ملاتے میں دیکھا، سینہ ملاتے میں دیکھا، گھر میں دیکھا، بستر میں دیکھا، کملی میں دیکھا، چہرہ کھلا ہوا دیکھا، چہرہ ڈھکا ہوا دیکھا، چہرہ چھپا ہوا دیکھا، چہرہ کھلا ہوا دیکھا، نگاہوں کی طرف کو دیکھا، نگاہوں کی طرف کو دیکھا، صوفوں کے بکھرنے کو دیکھا، کنگھی کے مارنے کو دیکھا، غسل کے کرنے کو دیکھا، تیمم کے کرنے کو دیکھا، وضو کے کرنے کو دیکھا، چال کو دیکھا، ڈھال کو دیکھا، کردار کو دیکھا، گفتار کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، قوم کو دیکھا، قبیلے کو دیکھا، بستی کو دیکھا، مدینے کو دیکھا، مکہ کو دیکھا، مسجد نبی میں دیکھا، منبر میں دیکھا، محراب میں دیکھا، تلوار میں دیکھا، نیزے میں دیکھا، سجا ہوا دیکھا، بنا ہوا دیکھا، خوشبو میں دیکھا، مہک میں دیکھا، مہکار میں دیکھا، گلستان میں دیکھا، شہروں میں دیکھا، دیہاتوں میں دیکھا۔ سورج جب نکلا سورج کی روشنی میں سورج کو دیکھا اور چاند کی روشنی میں چاند کو دیکھا۔ بابا کس کو دیکھا؟ کامنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا، نبیوں کے سردار کو دیکھا، اماموں کے امام کو دیکھا، مقتداؤں کے مقتدا کو دیکھا، پیشواؤں کو دیکھا، کائنات کے حسن کو دیکھا، جلال کو دیکھا، جمال کو دیکھا، روب کو دیکھا، دبدبے کو دیکھا، بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، شباب کو دیکھا، قوت کو دیکھا، عروج کو دیکھا، معراج جاتے ہوئے دیکھا، معراج سے آتے ہوئے دیکھا، مسجد جاتے ہوئے دیکھا، مسجد سے آتے ہوئے دیکھا، احرام پہنتے ہوئے دیکھا، احرام اتارتے ہوئے دیکھا، کندھا خالی دیکھا، کندھے پہ کپڑا دیکھا، زلف کو بکھرا ہوا دیکھا، زلف کو لگا ہوا دیکھا، زلف کو ہلا ہوا دیکھا، ہونٹوں کو کھلتا ہوا دیکھا، لبوں کو چلتا ہوا دیکھا، آنکھوں کو بند کرتا ہوا دیکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھا، آنکھوں سے قطروں کو دیکھا، پھر سجدے میں گرا ہوا دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا ہوا دیکھا، دعاؤں میں دیکھا، نماز میں دیکھا، التجا میں دیکھا، تمنا میں دیکھا، آرزو میں دیکھا، توجہ میری طرف سر گھوٹے کے لوگوں کرنا، محبت میں دیکھا، جنون میں دیکھا، عشق میں دیکھا، عقیدت میں دیکھا، الفت میں دیکھا، ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، اجالوں میں دیکھا، خوب نظروں سے دیکھا، حقیقت سے دیکھا، منظر سے دیکھا، دل کھول کے دیکھا، دل کی وسعت سے دیکھا، نگاہوں کی آنکھوں سے دیکھا، قلب سے دیکھا، وجود سے دیکھا، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، ہر عمل میں دیکھا، ہر فعل میں دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں، پھر نقش محفوظ کیا، جسم محفوظ کیا، زلف کو محفوظ کیا، لبوں کو محفوظ کیا، جملوں کو محفوظ کیا، لفظوں کو محفوظ کیا، بیان کو محفوظ کیا، بیانے کو محفوظ کیا، آیاتوں کو محفوظ کیا، آنے کو محفوظ کیا، جانے کو
محفوظ کیا, قدرت کو محفوظ کیا, منظر کو محفوظ کیا, وقت کو محفوظ کیا, لمحے کو محفوظ کیا, عظمت کو محفوظ کیا, چہرے کو محفوظ کیا, نگاہوں کو محفوظ کیا, جوانی کو محفوظ کیا, شباب کو محفوظ کیا, کمال کو محفوظ کیا. صرف محفوظ ہی نہیں کیا, سینے میں بٹھا لیا, نانا عمل میں محفوظ کر لیا, کردار میں محفوظ کر لیا, پھر کردار کو کردار بنا لیا, گفتار کو گفتار بنا لیا, اعمال کو اعمال بنا لیا, اخلاق کو اخلاق بنا لیا, طرز کو طرز بنا لیا, معیشت کو معیشت بنا لیا, معاشرت کو معاشرت بنا لیا, زندگی کو زندگی بنا لیا, اصول کو اصول بنا لیا, ضابطوں کو ضابطہ بنا لیا, ترجمہ کو ترجمہ بنا لیا, حالات کو حالات بنا لیا, وقت کو وقت بنا لیا. پھر کیا ہوا؟ گردیدہ بن گئے, سپاہی بن گئے, نوکر بن گئے, خادم بن گئے, غلام بن گئے, ساتھی بن گئے, رفیق بن گئے, ساتھ چلنے والے بن گئے, ساتھ رہنے والے بن گئے. ہاں نبی کے کمپیوٹر بن گئے, نبی کی تصویر بن گئے, نبی کا تصور بن گئے, نبی کی حالات بن گئے, نبی کی زندگی بن گئے, نبی کا نقشہ بن گئے, نبی کی زندگی محفوظ کرنے والے انسان بن گئے, مقدس بن گئے, محترم بن گئے, معلم بن گئے, بزرگ بن گئے, برتر بن گئے, اعلیٰ بن گئے, مقدس بن گئے, بلندیوں کے عروج پہ جاتے چلے گئے. میں نے حمد بھی کہہ لی, میں نے نعت بھی کہہ لی, میں نظم کی دنیا میں داخل ہو کر ان کو بھی لے کر آیا جنہوں نے حمد و نعت کے اس مشہور منظر کو, مرکز کو دیکھا, اس مجموعے نے دیکھا, اس شجر کو دیکھا, قوت اور طاقت کو دیکھا, صرف دیکھا ہی نہیں, محفوظ کر لیا. توجہ میری طرف ہے, سرگودا کے لوگوں, بہت آگے چلاؤں گا لیکن میری طرف سے توجہ کیجیے. سب چیزوں کو لے لیا, سب چیزوں کو لے لیا, ہر چیز کو لے لیا, اور کیوں نہ لیتے, کیوں نہ لیتے. خدا نے حمد بھی ان کو دینی تھی, نعت بھی ان کو دینی تھی, قرآن بھی ان کو دینا تھا, فرمان بھی ان کو دینا تھا, ذات بھی ان کو دینی تھی, جماعت بھی ان کو دینی تھی, محبوب بھی ان کو دینا تھا, پیارا بھی ان کو دینا تھا, لاڈلا بھی ان کو دینا تھا. یہ بلایا ان کے لیے تھا, یہ بھیجا ان کے لیے تھا, اسے لائے ان کے لیے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین, انہی مومنوں کو کہا تھا, اس بعث فیہم رسولا, انہی میں سے آیا تھا, یتلو علیہم آیاتی, انہی کو پڑھایا تھا, ویعلمہم الکتاب, انہی کو کتاب دی تھی, ویزکیہم, تزکیہ انہی کا کیا تھا, پھر انہی کے صاف کیے تھے, وجود انہی کے منور کیے تھے, زندگیاں انہی کی قیمتی بنائی تھی, جنتی ان کو بنایا تھا, وعد اللہ حقہ انہی کے لیے آیا تھا, مومنون حقہ ان کے لیے آیا تھا, راشدون انہی کو کہلوایا تھا, متقون انہی کو کہلوایا تھا, فائزون انہی کو کہلوایا تھا. خدا نے انہیں رسول کو دے دیا تھا, رسول نے انہیں بنا کر خدا کو دے دیا تھا. خدا نے رسول کے حوالے کیا, رسول نے خدا کے حوالے کیا, خدا نے رسول سے دے دیا. انہوں نے یہ رسول کے پاس جا کر سب کچھ سیکھ کر رسول کے سپاہی بن گئے. اس لیے رسول نے جاتے جاتے کہہ دیا, میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. کہنے والوں نے کہا جن کے پاس حمد بھی ہے, جن کے پاس نعت بھی ہے, کہنے والوں نے کہا صرف پہنچایا ہے نہیں, آقا پہنچانے کا حق ادا کر دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کہاں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیوں کہہ رہے ہو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بابا پہنچانے کی ذمہ داری لگی تھی, ذمہ داری خدا نے لگائی تھی. پہنچانا کس کو تھا, پہنچانا کس کو تھا, اور جس کو پہنچانا تھا اس کو مصطفیٰ نے پہنچا دیا. تو پہنچایا کس کو تھا؟ پہنچانا ابو بکر کو تھا, عمر کو تھا, عثمان کو تھا, علی کو تھا, طلحہ کو تھا, زبیر کو تھا, بلال کو تھا, خباب کو تھا, خبیب کو تھا, سعد کو تھا, وقاص کو تھا, حمزہ کو تھا, بلال کو تھا, معاویہ کو تھا, ابو سفیان کو تھا. انہی کو پہنچانا تھا, اور جس کو پہنچانا تھا اس کو پہنچا دیا, جس کو دینا تھا اس کو دے دیا, جس تک جانا تھا اس تک پہنچ گئے. توجہ میری طرف, سرگودا کے شہیدوں, غیرت مند لوگوں, غیرت کی بستی میں بسنے والوں, سنو میری بات. جس کو دینا تھا اس کو دے دیا, جس نے لینا تھا اس نے لے لیا. جس نے بقا پانی تھی بقا پالی, جس نے پلٹ جانا تھا پلٹ کر چلا گیا. معاشرے میں فرق ہو گیا, صدیق ایک طرف ہو گیا, صدیق ایک طرف ہو گیا, سچے ایک طرف ہو گئے, جھوٹے ایک طرف ہو گئے, بہتر ایک طرف ہو گئے, پورے ایک طرف ہو گئے, غدار ایک طرف ہو گئے, وفادار ایک طرف ہو گئے, جانشار ایک طرف ہو گئے. سارے جانشار نبی کے سائے میں آ گئے, پیغمبر کی معیت میں آ گئے, نبی کی رفاقت میں آ گئے, نبی کی تابعداری میں آ گئے, نبی کی سرداری میں آ گئے. یہ سارے ہی آ گئے, اور اگر نبی کی جس کو جان بھر کر پھیلتے چلے گئے. سبھی کچھ لے لیا, سبھی کچھ لے لیا, سبھی کچھ لے لیا. رب کی قسم ہے مصطفیٰ نے سب دے دیا, اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ نے سب دے دیا, خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول نے سب دے دیا. جو
ملا تھا وہ سب کچھ رسول نے ان کے حوالے کر دیا. جو انہوں نے دے دیا وہ سب انہوں نے دے دیا. سرگودا کے لوگوں اگلی بات سمجھنا, وہ لے کر بیٹھ نہیں گئے, مکہ میں سو نہیں گئے, گاؤں میں چلے نہیں گئے, کھیتی باڑی کرنے نہیں لگے, کاروبار کرنے نہیں لگے. سب کچھ ان کے پاس آیا. یہ بیٹھ جائیں, یہ لے جائیں, یہ وہیں رہیں, بیت اللہ میں عبادت کرے, یہ مسجد نبی میں نمازیں کرے. کون ان سے پوچھتا ہے؟ یہ بیٹھے نہیں, یہ لیٹے نہیں, کاروبار نہیں کیا, تجارت نہیں کیا. جو کچھ رسول نے دیا تھا, جو کچھ رسول سے لیا تھا, وہ لے کر پھر نکل گئے. نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھا, نہ اجالا دیکھا, نہ تاریکی دیکھی, نہ دھوپ کو دیکھا, نہ افلاس کو دیکھا, نہ تنگی کو دیکھا, نہ ظلم کو دیکھا, نہ رکاوٹ دیکھا, نہ پہاڑ دیکھا, نہ سمندر دیکھا, نہ اندھیرا دیکھا, نہ تلوار کا مقابلہ دیکھا, نہ تیر کا مقابلہ دیکھا. بڑے بڑھتے چلے گئے, چڑھے چڑھتے چلے گئے, اٹھے اٹھتے چلے گئے, پھیلے پھیلتے چلے گئے, چھائے چھاتے چلے گئے. اور سرگودا کے شاہینوں, آج رات کے 2:30 بجے تم رسول کی بات سن رہے ہو, میں سنا رہا ہوں. تیرے گھر میں قرآن, تیری مسجد میں اذان, تیری مسجد میں تلاوت, تیرے گھر میں عبادت, سب کچھ یوں نہیں پہنچی. انہوں نے سب کچھ لیا تھا, رسول نے سب کچھ دیا تھا, سب کچھ رسول سے دے کر سب کچھ امت انہوں نے پہنچایا تھا. کلمے والے, نماز والے, روزے والے, حج والے, جہاد والے, زکات والے, مدرسے والے, مکتب والے, سیاست والے, حکومت والے, مسلک والے, دین والے, شریعت والے, مجرد تھے. ذوالِ جلال کی قسم ہے, وہ لیتے نا تب بھی دین نہ پہنچتا, رسول دیتے نا تب بھی دین نہ پہنچتا, مدینہ سے نکلتے نا تب بھی دین نہ پہنچتا. شہروں پر, پیروں پر, خشک دریا پر, سمندر اقوام علاقوں میں, قسطنطنیہ دنیا سے قطار تک, کابل تک, پشاور تک, شکر تک, روڑی تک کوئی آئے تھے تو کچھ لائے تھے, کچھ پہنچے تھے تو کچھ پہنچایا تھا. جو پہنچایا تھا اسے دین کہتے ہیں, جو پہنچے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہنے والا ذرا بتاؤ نا, دل پہ ٹھنڈ پڑی نہیں پڑی؟ تو کہو پڑی نہیں پڑی؟ گرمی کے موسم میں دل ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیجے پہ ٹھنڈ پڑی یا نہیں پڑی؟ تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے, کسی کے جل گئے. تم کہتے ہو جل گئے, میں کہتا ہوں وہ مر گئے. میری صحابہ کی صدایں تمہیں نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے.
تم اب کہاں پہنچے ہو؟ تم اس سطح پہ پہنچا ہے، تم کمینگی پہ اتر آئے ہو۔ کس پہ؟ کمینگی پہ اتر آئے ہو۔ تم پتلے بناتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو، تم تنقید کرتے ہو، اور آپ جانتے ہیں جب بندہ کمزور پڑ جائے یا تھوکتا ہے یا گالی دیتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، وہ آدمی لڑے، ایک نے دوسرے کو اٹھا کے پٹک دیا زمین پر، پٹک دیا، اس کے سر پہ چڑھا، نیچے والا کہتا ہے مزہ آ گیا۔ نیچے والا لگا ہوا پیٹھ پوری لگی ہے، پیٹھ پوری لگی ہے، اوپر والے سے پوچھتے مزہ آ گیا، اس نے کہا مزہ دہانا ہی سی۔ یہ جیت پن ہے، یہ کمینگی ہے، یہ ذلت کی انتہا ہے۔ تم پتلے جلوا رہے ہو، تمہیں پتہ یہ کون ہے جس کا پتلا تم نے جلایا؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تم گھروں سے بھاگے میں کیوں؟ کہتے عمر آ گیا۔ میں نے عنوان کی تینوں شکوں کو پورا کر کے میں چوتھی میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے بعد اہل بیت ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت نبی کا خاندان، قابل عزت، قابل رشک ہے۔ اہل بیت کا منکر لعنتی ہے، لعنتی۔ اور میں نعرہ لگانے لگا ہوں، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ بے شمار کو 3 مرتبہ کہیں گے، بے شمار۔ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ میں نے نعرہ کیوں لگوایا؟ میں نے اس لیے لگوایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو بھائی میں اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، اہل بیت کے دشمن کو لعنتی بھی مانتا ہوں۔ تمہاری طرح نہیں ہوں جو اجلاس میں بیٹھ کر کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور جب اپنوں کے ہاں جاتے ہو تو پھر تبرہ کرتے ہو۔ تم دوہرا معیار اختیار کرتے ہو۔ ہم جو منبر پہ کہتے کوئی محراب پہ کہتے، جو محراب پہ کہتے کوئی سرے دار کہتے، جو محل میں کہتے کوئی چوک پہ کہتے۔ اہل بیت کے دشمن کو کل بھی لعنتی کہتے تھے، آج بھی لعنتی کہتے ہیں۔ اہل بیت کے منکر، اہل بیت کے منکر، اہل بیت کے منکروں کا لعنت۔ آپ سمجھنا کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اور کرنا مردوں کو نہیں کہا جاتا گھروں میں قرار پکڑو، مردوں کو نہیں کہا جاتا باہر نہ نکلو، مردوں کو نہیں کہا جاتا چوک پر نہ نکلو، عورتوں کو کہا جاتا ہے گھروں میں رہو، قرار پکڑو۔ خطاب عورتوں کو ہے، عام عورتوں کو نہیں ہے، عام عورتوں کو نہیں ہے۔
پیغمبر کے لباس کو، نبی کی ازواج کو، نبی کے خاندان کو، نبی کے قبیلے کو، نبی کے بستر پر آنے والی کو، نبی کے گھر میں آنے والیوں کو خطاب ہے۔ خطاب کیا ہے؟ باہر مت نکلو، زمانے جاہلیت کی طرح مت جاؤ، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ والرسول، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، اللہ رسول کی بات کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت، اے نبی کی گھرانے والیوں، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کے گھر میں آنے والیوں، نبی کے گھر میں بسنے والیوں، نبی کے گھر کو بسانے والیوں، پیغمبر کے حرم میں آنے والیوں، نبی کے لباس بن جانے والیوں، لباس لکم وانتم لباس لہن کی مصداق اور تصویر بننے والیوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، سوال کرنے نہ رہو۔ اللہ نبی ایک ہے، گھر بہت کیوں ہے؟ نبی ایک ہے، مکان بہت کیوں ہے؟ لا تدخلوا بیوت النبی کیوں کہا؟ بیت النبی کیوں نہیں کہا؟ کب بیت تب ہوتا جب گھر والی ایک ہوتی۔ جتنی گھر والیاں ہیں اتنے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنی گھر والیاں ہیں، اور جتنے گھر ہیں اتنے گھرانے ہیں، اور جتنے گھرانے ہیں اتنے ہی اہل بیت ہیں۔ نبی کی ہر بیوی اہل بیت ہے، قرآن کی نظر سے نبی کی ہر بیوی اہل بیت ہے، حدیث کی نظر سے نبی کی ہر بیوی اہل بیت ہے، ماحول کی نظر سے۔ اس لیے میں نے نعرہ لگایا اہل بیت کے منکروں پہ لانا۔ سرگوجے کا اثر تو میں بھی سرگوجے میں بھی آ رہا ہوں، میں ماحول بنا رہا ہوں۔ اہل بیت سب سے پہلی مراد بیویاں، اس میں عائشہ بھی ہے، اس میں حفصہ بھی ہے۔ جب ابو بکر کی بیٹی اہل بیت ہے، جب عمر کی بیٹی اہل بیت ہے، یہ دونوں نبی کے سسر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک گھرانہ ہے اور ایک یارانہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک گھرانہ اور یارانہ ہے۔ میں نے کہا تم ایک گھرانہ بتاتے ہو، ایک یارانہ بتاتا ہوں۔ میں ابو بکر لاتا ہوں، گھرانہ بھی ہے یارانہ بھی ہے۔ میں عمر کو لے کے آتا ہوں، گھرانہ بھی ہے یارانہ بھی ہے۔ عثمان آتے گھرانہ بھی ہے یارانہ بھی ہے۔ علی آتے گھرانہ بھی ہے یارانہ بھی ہے۔ تم ایک گھرانے کی توہین کرو لعنتی، کوئی یارانے کی توہین کرے لعنتی، جو گھرانے یارانے دونوں کی توہین کریں گے پکا لعنتی۔ یہ پکا لعنتی، اس لیے کہ اس نے گھرانے کو بھی نشانہ بنایا، یارانے اور سرگودا کے لوگوں۔ جب تمہارا سسر جی دروازے پہ آ جائے تو اسے گھر میں بٹھاتے ہو، ہوٹل لے جاتے ہو؟ بیٹھک میں بٹھاتے ہو، اندر لے جاتے ہو؟ یہ جو گھر کے اندر بیٹھ ہے اور سرگودے والوں تمہارے داماد آ جائے اسے دروازے سے واپس کر دیتے ہو بیٹی کو اندر بٹھا کر۔ آپ کہتے ہو یہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، دونوں کو بٹھاتے ہو۔ سسر باپ کی جگہ دے، اللہ کی عظمت کے کرشمے دیکھو، دو کو سسر بنا دیا، دو کو داماد بنا دیا، کسی کو سسر بنا کر گھرانے میں ڈال دیا اور کسی کو داماد بنا کر گھرانے میں ڈال دیا، اور دشمن کو دونوں سے حیرت بنا دیا۔ اگلی بات، تم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ بعض لوگوں کو 4 سے بہت تکلیف ہے۔
فرشتے بڑے چار ہیں، رسول بڑے کتاب والے اونچی اور اونچی اور اونچی چار ہیں، ان کے سارے دشمن لاچار ہیں۔ توجہ کرنا، حضرت علی بھائی چار ہیں، حضرت علی، طالب، جعفر، عقیل، جعفر، طالب، عقیل، اونچی، فاطمہ بہنیں چار ہیں، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اونچی اور اونچی، خوبصورت گلدستہ دینے لگا۔ علی بھائی چار ہیں، فاطمہ بہنیں چار ہیں، علی کا بھائیوں میں چوتھا نمبر ہے، فاطمہ کا بہنوں میں چوتھا نمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جب کہتے ہیں چوتھا تو رانا صاحب آگ لگتی ہے۔ تم کہتے ہو خلافت میں چوتھا نمبر نہیں، میں آج سرگودا میں بتا رہا ہوں، ولایت میں بھی چوتھا نمبر ہے، خلافت میں بھی چوتھا نمبر ہے، ولایت میں بھی 3 بڑے، خلافت میں بھی 3 بڑے ہیں، 3 کے بعد وہاں ہے، 3 کے بعد یہاں ہے، نمبر وہاں بھی چوتھا ہے، نمبر یہاں بھی چوتھا ہے۔ سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے توجہ، سلام ہے سلام۔ تم پاگل ہو گئے ہو، عقل ان کی ختم ہو گئی، ساری زندگی کرتے مانگتے یکدم پریشان ہو گئے، مانتے کہتے تو بھی پھنستے، نہ مانتے کہتے تو بھی پھنستے، ایسے کیچڑ میں پھنس گئے، ایسی گندگی میں پھنس گئے، نکلے تب مشکل، گرے تب، جہاں جہاں ان کو پتہ ہے قانون نہیں بنتا وہاں یہ لکھ کر دیتے ہیں مانتے، جہاں ان کو پتہ چل جائے قانون بنتا ہے وہاں مانتے، اتنا پہلا مضبوط کیا ہے کہ بھاگ نہیں سکتے، انشاءاللہ پاؤں میں رسے گر جاتے ہیں، ایسے تھوڑے ہی ہے، یہ ایسے تھوڑے ہی ہوا، سرگوٹے والوں تمہاری قربانیوں سے ہوا۔ جو سرگوٹے کو جانتے ہیں وہ تو کہیں سے جانتے ہیں، چلو جو نہیں پتا سو نہیں پتا، اور شکر کرو نہیں پتا، ورنہ پتا ہوگا تو کتا نکل جائے گا۔ اور سمجھ آ رہی؟ اس لیے پیش میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دشمن عمر تیش میں اور روزہ اقدس میں عمر عیش میں، دشمن عمر بغض میں تیش میں ہے اور روزہ اقدس میں دیکھ عمر عیش میں ہے۔ تیرے پتہ جلانے سے اس کی عظمت میں کیا فرق پڑے گا جو جنت میں پہلوے مصطفیٰ میں سو رہا ہے؟ جس کو اللہ سے مانگا اور اللہ نے دی، اور توجہ کرنا، شیطان کو جتنی تکلیف عمر کے آنے سے ہوئی ہے اتنی کسی سے نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر جب کلمہ پڑھ کے دار ارقم سے نبی کو لے کر چوک پہ آئے نا تو چھپ کے نہیں گئے، چھپا کے بھی نہیں گئے، چھپا کے بھی نہیں گئے، پہاڑ بڑے بڑے تھے، کسی غار میں بھی نہیں گئے اور کسی انتظار میں بھی نہیں گئے، وہ تو گئے تو بہار میں، دلدار
دعوت دی ہے، عمر کو مانگا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا ہے، ایک وجہ سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت کے لیے عمر دے، جب بھی عمر کا نام آئے گا اسلام کی عزت کے لیے آئے گا۔ توجہ، عمر کو اللہ نے دیا، چوک پر آئے اور آ کر چھپ چھپا کر، چھپ کر نہیں، چھپنے والوں، چھپانے والوں، چھپ جانے والوں، بھاگنے والوں، بھاگ جانے والوں، فر یا پھر فرار کر رہے ہو انتظار، زندگی تمہاری ساری بیکار، لعنت تم کو پیش ہے۔ توجہ، کتنی برس رہی ہے، مانگے بندہ راجہ برسے راجہ برس کی ہے، وہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تم کہتے ہو لعنت برسی، وہ تو خود کہہ رہا برسی ہوئی ہے۔ اور آپ توجہ، چوک پہ کھڑے ہوئے اور کہا میں آ گیا ہوں، کسی کی ہمت ہے تو روکے۔ شیطان بے بس ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاچار ہو گیا، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے اب کیا کروں۔ پتا چلا عمر آ گئے، مسلمانوں کو قرار آ گیا اور رسول کو پیار آ گیا، مسلمانوں کو قرار آ گیا، رسول کو پیار آ گیا، اور شیطان کو بخار آ گیا۔ کیا گیا؟ اور بخار اس کے سر کو چڑھ گیا، اور بخار جب سر کو چڑھا تو زمین سے خاک اٹھائی، سر پہ پھینکی، اور پھر ہاتھ اٹھا کر سینے میں مارا، چیختا چلاتا ماتم کرتا شور کرتا بھاگا جا رہا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا شیطان کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ دیکھو عمر آنا ہے۔ عمر کی آنے نے شیطان کو ماتم پر مجبور کر دیا۔ کس پر مجبور کر دیا؟ عمر نے پہلی نماز بیت اللہ میں رسول کو پڑھوائی۔ آج تک بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کھلے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ آگے چلو، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تبرہ ہو گیا، آپ مطالبہ کر رہے تھے اپنی انتظامیہ سے کہ جناب گستاخی ہو رہی، ہم نے FIR کٹوائی، ہم FIR کٹوا رہے، ہم ملک میں رہتے ہیں، ہم ملک کو مانتے ہیں، ملک کے ضابطوں کو مانتے ہیں، ملک کے آئین کو مانتے ہیں، ملک کے قانون کو مانتے ہیں، ملک کے اداروں کو مانتے ہیں، ملک ہم نے بنایا تھا، ملک ہم بچائیں گے، ملک کو سجائیں گے، ملک کو سنواریں گے، مستحکم کریں گے، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے۔ غداران وطن، غداران صحابہ، غداران اہل بیت، غداران ختم نبوت کا راستہ روکا تھا، روکتے ہیں اور روکیں گے۔ FIR کٹوائی۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، توجہ ہے سب، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، یہ گستاخیاں کون کر رہا ہے، گالیاں کون دے رہا ہے؟ یہ توجہ، یہ پتلا کیوں جلایا، کس نے جلایا، یہ کیوں جلایا، یہ کون ہے، اس کو پتلا جلانے کا سبق کس نے پڑھایا، اس کو گالی دینے کا درس کس نے سکھایا، اس نے کس مکتب میں سیکھا ہے، اس نے کس درسگاہ میں سیکھا ہے، یہ چیز نے اس نے کس مجلس میں سیکھا ہے، یہ اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ یہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، یہ کسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ کسی سرکاری محکمے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ہندو پڑھاتے ہیں، سکھ پڑھاتے ہیں، عیسائی پڑھاتے ہیں، یہودی پڑھاتے ہیں، یہ دیوبندی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، بریلویوں کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی شرک توہین کرتا ہے، یہودی توہین کرتا ہے، عیسائی صحابہ کی توہین کرتا ہے، بدھ مت توہین کرتا ہے، یہ سارے طبقوں میں کوئی نہیں کرتا، کہیں نہیں پڑھایا جاتا، یہ پڑھاتا کون ہے؟ اور فرد پر FIR کر رہے ہو،
یہ تو بتاؤ نا یہ سبق اسے پڑھایا کس نے ہے؟ یہاں بات کیوں کرتا ہے؟ وہ مذہب دور جس مذہب میں گالی ثواب ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں ترنا ثواب ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں تقیہ ثواب ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں لعنت ثواب ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں برا کہنا ثواب ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں نبی کے اشاروں پر تنقید کیا جائز ہے، وہ مذہب دور جس مذہب میں تکفیر کی کھلی اجازت ہے، وہ مذہب دور جو شجر کو معاف نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو تماکوں کو معاف نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو قرآن کی آیاتوں کو معاف نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو نبی کے لباس کو معاف نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو پیغمبر کے خاندان کو برداشت نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو نبی کی 3 بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مذہب دور جو نبی کی بیویوں کو اچھا نہیں کہتا، اسے کیوں برا کرے؟ مذہب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرا مطالبہ ہے آج کے اس سرگودا کے اس عظیم اجتماع سے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہیں، میں مطالبہ کرنا چاہوں ہمیں وقت پر پابندی نہیں چاہیے، ہمیں اس مذہب پر پابندی چاہیے۔ کس پر پابندی چاہیے؟ وہ مذہب تلاش کرو، اور اگر تمہیں نہیں بنتا ہم سے پوچھو، ہم تمہیں دلائل کی دنیا میں بتائیں گے وہ مذہب کون سا ہے جس نے کہا نماز میں جب تک 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت نہ بھیجو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کون سا مذہب ہے جس نے نماز میں لعنت کو جائز قرار دیا؟ یہ کون سا مذہب ہے جو اپنے جلوس کے بعد ایک کتاب پڑھتا ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان جیسی مقدس ہستیوں پر لعنت پڑھتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو ناکام لکھتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو حضور کے دور کے لوگوں کو برا کہتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو پیغمبر کی آذان کو بدلتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو نبی کے کلمے کو بدلتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس نے قرآن کو غلط کتاب کہا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس نے خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو فساد کی بات کرتا ہے؟ بات کو ادھر ادھر گھما ہوا تمہیں نقطے پہ آنا پڑے گا، اور شیعہ جماعتوں اپنے بڑوں کو میرا پیغام دے دینا، تم جس رخ پہ لوگوں کو لے کر آئے ہو کوئی بات نہیں، ہم اس رخ کے لیے تیار ہیں۔ تم بحث کرو گے نا صحابہ کی توہین پر، بحث کرو گے، ہم بحث کر کے صحابہ کی عزت اور عظمت ثابت نہیں کریں گے، اس لیے کہ صحابہ کی عزت عظمت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روشن ستاروں سے زیادہ مزین ہے، یہ چاند سے زیادہ مزین ہے، یہ خوبصورت سورج سے زیادہ چمکدار ہے، اس پہ دن کی وسعتوں سے زیادہ اجالا ہے۔ ان کی تعریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے، شریعت میں ہے، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، مقدس ہستیوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کی تعریف کے لیے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ ہم صحابہ کی تعریف تمہارے سامنے ثابت نہیں کریں گے، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم دکھائیں گے جو صحابہ کا دشمن ہے، گستاخی کرتا ہے، پتلے جلاتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ بحث اس پر ہوگی، معاملہ اس پر آئے گا، ان کے تقدس کی بات ہوتی رہے گی۔ ہم یہ بحث کھولیں گے جو صحابہ کا نہیں وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، ایماندار نہیں، رسول کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، قرآن کا نہیں، سنت کا نہیں، اسلام کا نہیں، شریعت کا نہیں، جو حضور کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں، وہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ مسلمانوں کا۔ میدان سجاؤ، میرے حق نواز نے کہا تھا عدالت میں آؤ۔ اب بات صحابہ کی عزت اور عظمت پر نہیں، صحابہ کے دشمن کے کفر پر ہوگی۔ ایسا کرو گے؟ گلی گلی پیغام پھیلاؤ گے؟ یہ طبقہ جس نے برا بھلا کہا، رہی بات جس شخص نے یا جس طبقے نے حضرت عمر کا خطبہ چلایا، توجہ کریں، بیٹھے میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، مجمع میں بالکل کوئی اٹھ کے جانے کے لیے افراتفری نہ مچائے، اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں
اپنے فوج کے ذمہ داروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی مربوط فوج سے کچھ عرصہ قبل ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے لاہور میں شہیدوں کے مجسموں کو گرایا تھا، ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ کچھ عرصہ قبل ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے وہاں پر فوج کے ان جوانوں کو جنہوں نے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی وقار کے لیے جانیں دی تھی، جو ملک کے وقار تھے، جو ملک کی پہچان تھے، جو ملک کی شان تھے، جو ملک کی شوکت تھے، جنہوں نے اپنا حال قوم کے مستقبل کے لیے قربان کر دیا تھا، ماضی کے لیے، ملک کے لیے قربان کیا تھا، ان کے مجسموں کو گرایا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، ایف آئی آر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بولو یار، میں نے احتجاج کیا تھا تب ہوئی تھی؟ کوئی شور اٹھاتا تب ہوئی تھی؟ حکومت کی ذمہ داری تھی، فوج کی توہین ہوئی تھی جو ناقابل برداشت ہے۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اس پارٹی اور جماعت کے لوگ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حالانکہ کچھ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کہا جاتا تھا انہوں نے شہ دیے۔ یہ شامل ہے، جو شامل تھے انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ میرا مطالبہ ہے، اگر فوج کے شہید جوان کا مجسمہ گرایا جائے، توہین ہے، اس توہین پر پرچہ ہوا اور دہشت گردی کی دفعات لگی، انہیں گرفتار کیا گیا، عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ اگر آج کے فوجی کی توہین قابل جرم ہے، فوج کے سالار جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، جس کی مشورے پر قرآن نازل ہوا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے، جس نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، جس نے حکومت کو آگ کرتے ہوئے شرابوں کو کھلایا، جس کی وجہ سے پاکستان جیسی دھرتی مارے سے وجود میں آئی، جس کی وجہ سے دنیا میں پہنچا، جو نبی کا سسر ہے، جو علی کا داماد ہے، جس کے گھر میں علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، اس کا مجسمہ جلانا قرآن کی توہین ہے، رسول کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، علی کی توہین ہے، حسن کی توہین ہے، حسین کی توہین ہے، گھرانے کی توہین ہے، شرانے کی توہین ہے، پروانے کی توہین ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کے لوگوں سے، تم حرکت میں آئے ہو، انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے سرپرستوں تک گئے ہو، اس مذہب کو پڑھا ہے جس نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ آج اگر ملک میں کوئی کتاب ایسی ہو جس کتاب میں فوج کے خلاف لکھا جائے، کیا وہ کتاب پڑھائی جائے گی؟ کوئی محفل ایسی ہو جس محفل میں فوج کے خلاف گندی گفتگو کی جائے، کیا وہ محفل منعقد ہوگی؟ کیا ایک جگہ فوج کی توہین ہو رہی ہو، پولیس اس کا پہرا دے گی، وہ جلوس نکلائے گی؟ اگر فوج کی توہین پر یہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کی توہین پر مشتمل جلوس، صحابہ کی توہین پر مشتمل مجلسیں، صحابہ کی توہین پر مشتمل افراد، صحابہ کی توہین پر مشتمل مذہب کو چلنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے۔ ارباب اقتدار یہ تمہارا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ مطالبہ کریں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ تاریخ مت دہراؤ جو آپ کی تاریخ ہے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ سب کی تحقیقات کی جائے کہ کون ہیں جن کے مذہب میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حضور کے ساتھیوں پر تنقید کرے۔ اگر قائد اعظم کے دوست پر ساتھی پر توہین نہیں ہو سکتی، ملک کے پہلے وزیر اعظم کو گالی نہیں دی جا سکتی، اگر ملک کے صدر کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ملک کے کسی حصے میں چیف آف آرمی جناب سید عزت مآب آصف منیر صاحب کا پتلا بنا کر جلایا جاتا تو ہمیں ایف آئی آر کے لیے دھرنا دینا پڑتا؟ نہیں، دھرنا دینا پڑتا؟
ہمیں احتجاج کرنا پڑتا اور دھرنا خطبہ جائے گا کہتا نہیں میں نے اس چیف کا تو نہیں کہا میں کسی اور کا کہتا ہوں وہ کہیں گے صبر ذرا لتر مار لیں پھر تجھ سے پوچھتے ہیں تو نے کس کا کہا اگر یہ وزیر اعظم کا پتلا جلائیں یہ صدر کا جلائیں تو نہ قابل برداشت ہے عمر لاوارث ہے عمر کا کوئی وارث نہیں ہے حکمرانوں ریاست کے لوگوں عمر میرا ہے تو تمہارا نہیں ہے اگر میری محبت عمر سے تو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں میں محبت میں عمر کی محبت میں آپ سے زیادہ نہیں ہوں آپ مجھ سے زیادہ ہیں سیاسی جماعتوں کے لوگوں پارٹیوں کے لوگوں اگر میاں صاحب کا پتلا جلایا جاتا تم کیا کرتے سرداری کا پتلا جلایا جاتا پی پی والے تم کیا کرتے پی پی کا پتلا جلایا جاتا تم کیا کرتے قائد اعظم کا پتلا جلایا جاتا تم کیا کرتے کاف لیگ کے لیڈر کا پتلا جلایا جاتا تم کیا کرتے اور جماعت اسلامی کے لیڈر کا پتلا جلایا جاتا تم کیا کرتے ہمارے کسی عالم کا پتلا جلایا جاتا ہم کیا کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں خاموشی کیوں ہے میرا سوال ہے لب کھلتے کیوں نہیں ہے کیا عمر لاوارث ہے تمہاری خاموشی سے دشمن کے حوصلے بلند ہوتے تمہاری خاموشی سے دشمن کے حوصلے بلند ہوئے آئیے کوئی حکومت میں ہوتا اداروں میں ہوتا سپاہی ہوتا جج ہوتا عالم ہوتا سیاسی ہوتا ہم سب کا فرض بنتا ہے عمر کی مدار تعریف میں اس گستاخ کو کیفیت کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کردار ادا کرنا چاہیے کرو گے نہیں کرو گے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا قانون کو فالو کرنا ہم سب ہمت حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہم قانون کا دائرہ اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ دشمن صحابہ قانون کی زد میں آئے عارف علوی صاحب آپ کی مدت پوری ہو گئی 5 سال آپ نے پورے کر لیے ساری زندگی ایوان صدر میں کوئی صدر نہیں رہا اور ایوان صدر میں میرے خیال سے قبرستان بھی نہیں ہے تمہیں واپس اپنے گھر ہی جانا پڑے گا تم کراچی آؤ گے سرخرو ہو کر آؤ ہم اس سے بڑا تمہارا استقبال کریں گے سبحان اللہ اور اگر تم نے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر یا کسی دباؤ کی بنیاد پر یا کسی لالچ کی بنیاد پر اس قانون کے راستے میں روڑے اٹکائے ہوئے جتنی گستاخیاں ہوں گی ذمہ دار تم اور تمہارا خاندان ہوگا تم ہوگی اس لیے کہ اس کی رکاوٹ تم بن رہے ہو اور اگر یہ قانون بن جائے گا تو پورا مذہب گرفت میں آئے گا میرا مطالبہ ہے قانون بن چکا ہے اسے نافذ کیا جائے پوچھی اور اداروں سے اور سیاستدانوں سے اور مذہبی لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں پتہ چل گیا نا قانون کتنا ضروری ہے قانون کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے تعزیرات کے ذریعے جرم رک سکتا ہے اس کے علاوہ رک سکتا اور کہتے تھے توہین کی تعریف کرو یہ توہین نہیں ہے کل کو یہ بل کے خلاف اتنے بولے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں 3 دن ہو گئے اس گستاخی کو ان میں سے کوئی ایک ہے جس نے اس کی مذمت کی جس کی مذمت کریں گے مذہب جائے گا اور آپ نے اس کے لیے محنت کرنی بھرپور کرنی ضرور کرنی آگے بڑھ کے کرنی اپنے حلقوں میں ڈیوٹیں بنانی درس قرآن دینے جتنے لوگ آپ آ جائے بڑی تعداد کل کو خدا نہ خاص گستاخیوں کے خلاف آپ کو بلانا پڑا جزاک اللہ شرط آپ نے ڈبل ہو گئی ایک آدمی ساتھ ایک اور لائے گا لکھنے والوں لکھو آج کے اتنے جب یہ ایک اور لائیں گے تو یہ ڈبل ہو جائیں گے 2 اور لائیں گے ٹرپل ہو جائیں گے 5 اور لائیں اگر 10 لے آئے تو اور لوگ آج اپنے گھروں میں بھی ہیں مسجدوں میں بھی ہیں سارے یہاں نہیں آئے
وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ اگلی بار. پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. پاکستان صحابہ کے جوتوں کا صدقہ ہے. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہر بدامنی فساد سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ اس گستاخی کے بعد صبر کے بندھن بند ہی نہیں سکتے. ہم نے پھر بھی قوم کو کنٹرول کیا. ہم نے ایک بار پھر آپ کے کورٹ میں بات ڈال دی ہے. آپ کیا کریں گے؟ اور ایک بات اور کہتا ہوں، چپ ملزم پکڑا جائے، عدالت میں پیش ہو، عدالت ضمانت دیتی ہے. میں جج صاحبان سے کہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح جرم ہے کیا، اس کی ضمانت ہونی. تمام طبقات کو یہ طے کر لینا ہے ہم نے گستاخوں کے خلاف زمین کو تنگ کرنا ہے، قانون کے شکنجے میں انہیں پھنسانا ہے، ملک کو بدامنی سے، فساد سے، شرارت سے اور فرقہ واریت سے پاک کرنا ہے. پاک کرو گے؟ اس لیے میں نے نعرہ دیا ہے، اہل بیت صحابہ صحابہ اہل بیت صحابہ پوچھی اہل بیت صحابہ اہل بیت اور 6 اکتوبر کو 2023 سرزمین جنگ میں توحید و سنت کے پروانوں کا، صحابہ کے غلاموں کا، جنگی اعظم فاروقی، حیدری اور اشار کے چند اشاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے. کب آپ کو یاد ہے 6 اکتوبر 2003 کو چنگیل اہل سنت مولانا اعظم طارق شہید ہوئے تھے. ہم 6 اکتوبر 2023 کو جنگ میں جمع ہو کر اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کر کے کہیں گے تمہارے چڑھنے کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. آج عصمت صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنے کے لیے تمام سیاسی، مذہبی جماعتوں، لیڈروں، قائدین کے ساتھ قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی کی آواز پہ جنگ آؤ گے نہیں آؤ گے؟ آپ لوگ انشاءاللہ جنگ کی تاریخ کا یہ تاریخ ساز اجتماع، تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر صحابہ کی عظمت کی بات کریں گی. دشمن صحابہ تنہا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام ذمہ داروں کو، مولانا عبدالرحمان صاحب، دربان بکروی صاحب، رانا صاحب، ان کی پوری ٹیم، جماعت، دوستوں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو، اور ایک دفعہ لائٹ چلا دے، سارے لائٹ چلائیں موبائل کی، پیچھے تک موبائلوں کی لائٹیں چلائیں. دفعہ مجھے بھی اس طرح ہی کہہ رہا لائٹیں چلائیں، ہاتھ بلند کریں، آخر تک لائٹیں چلائیں، پچھل ذرا نیچے کریں، صرف لائٹیں چلائیں. کوئی اگر سوشل میڈیا کا آدمی ہے اور یہ جو ڈرون ہے، یہ ڈرون کو آپ ڈرون کہتے ہیں. میں نے کسی زمانے میں اس کا حرامی جہاز نام رکھا تھا، اس لیے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا وہ بھی حرامی، اس کا ڈرائیور نہ وہ بھی ایسے ہوتا ہے. تو وہ دیکھو جی دکھا رہے ہیں. میری اس سے بھی گزارش ہے پیچھے تک جائے اور لوگ پیچھے والے جو ہیں وہ بھی اپنی لائٹیں کھولیں اور وہ بھی اپنا منظر دکھائیں. دنیا پر اس منظر میں جانا ہے. اس سے پیچھے 2 اسکرینیں لگی ہیں، وہ علیحدہ جلسہ ہے، ان کی لائٹیں پتہ نہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. وہ بھی پیچھے والے اپنی لائٹیں اٹھا کر نظارہ بنائیں. اور ایک دفعہ ہم ورد کریں گے، ورد بڑی محبت سے کریں گے. وقت تہجد کا ہے، میں آپ کی آواز نہیں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آواز وہاں جائے. اور وہ ورد کیا ہوگا؟ صحابہ 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 لائٹیں جلا کر، ہاتھ ہلا کر، ہاتھ ہلا کر صحابہ لائٹیں جلیں تاکہ پتہ چلے اشعار کے ستارے زمین پر چمک رہے اور صحابہ کے دیوانوں کے ہاتھوں میں لگے. صحابہ 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 صحابہ
رب العالمین. ولا قوت الا بالله والصلاة والسلام علی